اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ سامعین محتشم، عزیزان گرامی قدر، تمام مومنین بہن بھائی، آج میں آپ کی خدمت میں سیریز کتاب المؤمن سے اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج کی قسط نمبر 6 کا جو موضوع ہے وہ ہے ما خص اللہ بہ المؤمنین من الکرامت والثواب، یعنی اللہ نے مومنین کو جس کرامت اور ثواب کے ساتھ مخصوص کیا ہے اس کے بارے میں۔ آج کی پہلی حدیث اور اس سیریز کی 51 نمبر حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ مومنین کے خاص اعزازات اور ثواب کیا ہیں۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میری حاضری میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 160 کے بارے میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کا کلیہ ان لوگوں پر بھی جاری ہو سکتا ہے جو عارف لوگ ہیں، یعنی جو محمد و آل محمد کے مرتبہ امامت کے جاننے والے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ آیت صرف مومنین کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج کی دوسری حدیث کہ یعقوب بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے سنا کہ مومن کے علاوہ کسی شخص کے عمل کا ثواب خدا پر واجب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ نے اپنے آپ پر جس کے عمل کے ثواب کا اجر دینا واجب قرار دیا ہے وہ مومن کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین محتشم، آج کی تیسری حدیث کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مومن احسان کرتا ہے خدا اس کے ہر عمل کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن کی آیت یضاعف لمن یشاء کا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی چوتھی حدیث امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن کا نور اہل فلک کے سامنے، یعنی اہل آسمان کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو آسمان پر رہتے ہیں، یوں چمکتا ہے جیسے ستارے اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے فرمایا مومن خدا کا دوست ہے، خدا اس کی مدد کرتا اور اس پر احسانات فرماتا ہے۔ مومن بھی خدا کے بارے میں ہمیشہ حق کہتا ہے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ دو مومن ملاقات کے وقت جب مصافحہ کرتے ہیں تو خداوند عالم دونوں پر توجہ خاص فرماتا ہے اور دونوں کے چہروں سے گناہ اس وقت تک دور ہوتے رہتے ہیں جب تک دونوں الگ نہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کی 5ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند عالم کی صفت و ثنا نہیں بیان کی جا سکتی، اور بیان بھی کیسے کی جائے کہ وہ فرماتا ہے لوگوں نے کما حق خدا کی عزت و توقیر نہیں کی، جیسے سورہ نمبر 22 یعنی سورہ حج میں آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوا جو بھی کہا جائے گا خدا اس سے بلند تر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ آخر اس بندے کی تعریف کیسے ہو جسے خدا نے بلندیاں عطا کی ہیں، اسے اپنی قربت سے سر بلند فرمایا ہے، روئے زمین پر اس کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے جو حکم رسول دے اس پر کاربند رہو اور جس کام سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ سورہ نمبر 59 آیت نمبر 6۔ جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ خدا نے یہ منصب رسول کو عطا کیا۔ اسی طرح کیوں کر اور کیسے اس قوم کی تعریف کی جا سکتی ہے جسے خدا نے رفعت عطا کی، ان سے رجس یعنی شرک کو دور کیا، اور مومن کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی، اور مومن جب اپنے دوست سے ہاتھ ملاتا ہے تو خدا مسلسل ان دونوں پر نگاہ کرم رکھتا ہے، اور خدا ان کے چہروں سے یوں تو گناہ ان کے چہروں سے یوں دور ہوتے ہیں جیسے درختوں سے پتے گریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ حدیث نمبر 6 آج کی اور اس سیریز کی 56 نمبر حدیث مالک جہنی کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے دل میں کچھ باتیں تھیں،
حضرت نے فرمایا مالک خدا کے بارے میں عقیدہ کو استوار رکھو اور یہ خیال نہ کرو کہ تم افراط و تفرید کر رہے ہو۔ مالک دیکھو تم رسول اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے، اسی طرح مومن کی مدح ستائش بھی نہیں کر سکتے۔ مالک جب مومن اپنے دوست سے ملتا اور مصافحہ کرتا ہے تو خدا مسلسل دونوں پر نگاہ کرم رکھتا ہے اور جدا ہونے تک گناہ ان دونوں کے چہروں سے گرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان پر گناہ باقی نہیں رہتے۔ بتاؤ ایسے شخص کی تعریف تم کیسے کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 7، ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا جب دو مومن ملاقات کرتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 99 رحمتیں اس کے حصے میں آتی ہیں جو اپنے دوست کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 8، ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں مکہ تک امام محمد باقر علیہ السلام کے ہم رکاب تھا، میں نے دیکھا کہ حضرت جہاں بھی اترتے اور سوار ہوتے تھے مجھ سے مصافحہ کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا میری جان آپ پر نثار، آپ مصافحہ میں کوئی خاص بات محسوس فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں، جب مومن اپنے دوست سے مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے جدا ہونے تک ان پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ ابو عبداللہ، آج کی نویں حدیث، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا مخلوق کے لیے کما حق ہو خدا کی ثنا و صفت کا بیان ناممکن ہے، اسی طرح کنائے مدح پیغمبر دشوار ہے، اور جس طرح مدح پیغمبر مشکل ہے اسی طرح حقیقی طور پر امام کی مدح سرائی دشوار ہے، اور جیسے مدح امام مشکل ہے یوں ہی مومن کی تعریف مشکل ہے، کوئی مومن کی تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، آج کی 10ویں حدیث، صفوان جمال کہتے ہیں میں نے معصوم سے سنا کہ جب بھی دو مومن آپس میں ملاقات کریں تو ان میں سے جو شخص اپنے ساتھی سے محبت میں زیادہ ہوگا وہی ایمان میں افضل ہوگا، اور جب دو مومن ملاقات کے وقت مصافحہ اور ذکر خدا کرتے ہیں تو جدا ہوتے ہی خدا ان دونوں کو بخش دیتا ہے بشرطیہ کہ ان کی مرضی ہو۔ عزیزان محترم، آج کی 11ویں حدیث، ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نازل ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے جو میرے مومن بندے کی بے حرمتی کرتا ہے وہ مجھ سے جنگ کے در پے ہوتا ہے۔ بندہ مومن فرائض ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، مگر جب وہ نافلہ پڑھتا ہے اور میرے لیے واجبات کے علاوہ اعمال مندوبہ بجا لاتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بناتا ہوں تو اس کے سننے کے کان، اس کی دیکھنے کی آنکھیں، اس کے توانا بازوؤں کا ہاتھ، اس کی رفتار کا پاؤں ہو جاتا ہوں۔ جو کچھ بھی میں کرتا ہوں اس میں مجھے وہ تردد نہیں ہوتا جو بندہ مومن کی موت میں ہوتا ہے، جسے وہ پسند نہ کرتا ہو، کیونکہ مجھے مومن کو دکھ دینا اچھا نہیں لگتا۔ کچھ ایسے مومن بھی ہیں جو بہت تنگ دست ہیں، اگر انہیں تونگری کی طرف موڑ دوں تو خود ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ کچھ ایسے مومن ہیں جو دولت مند ہیں لیکن انہیں بے زر و مال کر دوں تو نقصان دہ بات ہوگی۔ میرا بندہ مومن جب مجھ سے کسی حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کرتا ہے اور میں اسے پورا نہیں کرتا تو جو بہتر ہوتا ہے وہ اسے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی یہ قسط یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، اور دعاؤں کے ساتھ کہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی معرفت و زیارت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے، آپ کو زمانے کے امام کی معرفت، مجھے اپنے زمانے کے امام کی معرفت، ان کی زیارت اور رابطہ عطا فرمائے۔ تمام مومنین میرے بہن بھائیوں کو ہر قسم کے مشکل آفات و بلیات سے مولا محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور عزیزان محترم، آپ سے جاتے جاتے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اچھے کمنٹس دینا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی نئی قسط آپ کی خدمت میں پہنچ جائے۔ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد، اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔